فائز عیسیٰ کو تو اجازت نہیں ہے کہ حجت کو نماز پڑھا سکے. نہیں کر رہے. یعنی عیسیٰ جانتا ہے کہ محمد کو نماز نہیں پڑھائی جا سکتی. یعنی عیسیٰ آخری محمد کو تو نماز پڑھا نہیں سکتا، پہلے محمد کو جبریل کیسے پڑھا سکتا ہے؟ حضور میں نے آگے بڑھنا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام زمانہ کی لقب ہے راعی الخلق، جہاں بات چھوڑی تھی. خلق کا مالک، جو رائی کہتے ہیں جو جانوروں کو پالتا ہے. حضور موضوع میں نے مخدوم صاحب وہی رکھا ہے اور وہی سے شروع کرنا شرط ہے، اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے تو. حیوان بر دو قسمت، حیوان کی دو قسمیں ہیں، حیوان ناطق، حیوان صامت. حیوان ناطق کون ہے؟ آپ اور میں. حیوان صامت کون ہے؟ جانور، دو پائے، چوپائے، آبی جانور، ہوائی جانور. اگر انسان، توجہ ہے یا نہیں ہے، اگر انسان اپنی فطرت پہ رہے تو یہ اشرف المخلوقات رہے گا. توجہ نہیں کرتا ہے محترم. اگر یہ جو حیوان ناطق ہے اپنی فطرت پہ رہے گا تو یہ اشرف المخلوقات ہے، اور اگر یہ اپنی فطرت سے ہٹ جائے گا تو جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا. اور وہ جو حیوان صامت ہے، یعنی جانور جو بھی ہے، وہ اپنی فطرت سے ہٹے گا تو وہ انسان سے افضل ہوگا. جہاں مجلس چھوڑی تھی محترم اس فلسفے کو ذہن میں رکھیے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. حبیب یہ لوگ گدھے ہیں، کتابیں اٹھا کے پھرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. یعنی ہے انسان، بظاہراً انسان ہے، باطن میں گدھے ہیں. ان کے گھروں میں کتابیں پڑھی تو ہیں، انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہے. اللہ توجہ کیجئے گا. پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا مثل کلب مثلہ. اے حبیب یہ لوگ کتوں سے بھی بدتر ہیں، تم پہ بھونکتے ہیں. بلا توجہ کیوں نہیں کرتا محترم؟ نہ حیوان ناطق اور حیوان صامت کو آگے بڑھانے کے لیے. عیسیٰ کون ہے؟ بطول کا بیٹا. عیسیٰ شفا دیتا ہے، اور شفا نہیں دے سکتا. قرآن کہہ رہا ہے مسا، مس کرتا ہے تو شفا ہوتی ہے. آخری آدمی تک میں دیکھتا ہوں کون کھڑا ہو کے داد دیتا ہے، اور میری گفتگو حلالیوں سے ہے. عیسیٰ کون ہے؟ جو مسا کرتا ہے. کوئی بیمار ہے تو مسا کرے گا تو شفا ہوگی. مردہ ہے مسا کرے گا تو حی ہوگا. زندہ ہے اسے مارنا ہے مس کرے گا. مس کرنا شرط ہے عیسیٰ. اگر کوئی آنکھوں سے بینا ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے گا تو شفا ہوگی. آپ کا اور میرا حسین مدینے کی گلی میں گھوڑے میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے. مخدوم صاحب دور کونے میں، حسین ادھر جاتے ہیں، اور اس کونے پہ ایک آدمی ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اور اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے. اور وہ جو اپاہج لنگڑا آدمی ہے وہ کہتے ہیں کاش میرا حسین میرے قریب سے گزرے، میں تو اس کے پاس چل کے جا نہیں سکتا، میری ٹانگیں نہیں ہیں. حسین نے دور سے اس کی آواز سنی، اپنی سواری کا رخ موڑ دیا، اس کی طرف جاتے 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 اس کے قریب کھڑے ہو کے، اس لنگڑے کے قریب کھڑے ہو کے اپنی چھڑی کو پھینکا. کہ یہ چھڑی پکڑاؤ کھڑے ہو کے. میرے ساتھ بولے، تھوڑا تھوڑا بولے عزیزان محترم. یہ چھڑی پکڑانا عزیزان محترم اس نے سوچا نہیں. ہائے کیا کروں میں آپ لوگوں کا. اس نے سوچا نہیں، کھڑا ہوا، چھڑی پکڑا دی. حسین نے چھڑی لی اور چلے گئے. ہائے یہ سخاوت ہے حسین کی. پکڑ کے چھڑی چلے جاتے ہیں. وہ جو کھڑا آدمی ہے یہ سخاوت
پکڑ کے چھری چلے جاتے ہیں. وہ جو کھڑا آدمی ہے تنظر الحول حسین بے حول انسان ہی اسے بھی دیکھتا ہے. کہتا ہے تم نے سوچا نہیں کہ میں تو لنگڑا ہوں, کھڑا نہیں ہو سکتا. کہ خبردار تک خود اس کتی, میں جانتا ہوں عیسیٰ وہ ہے جو مس کرے, حسین وہ ہے جو ارادہ کرے. توجہ ہے. اب آپ میری بات کو سمجھ آئیں گے اور انشاءاللہ میری بات خوبصورتی سے آپ کے ذہن میں پہنچ جائے گی. حیوان ناطق کسے کہتے ہیں جو عقل رکھتا ہو. حیوان صامت کسے کہتے ہیں جو عقل نہ رکھتا ہو. اگر حیوان صامت میں عقل آ جائے حیوان ناطق سے افضل ہے, اور حیوان ناطق سے عقل چلی جائے تو حیوان صامت سے بدتر ہے. حور ایسے ہی نہیں آیا, توجہ نہیں آخری آدمی تک. حور کے گھوڑے کا نام ہے سفل, رات کو گشت کرتا ہے. سفل کی لگام ہاتھ میں ہے, سفل کا منہ حسین کی جانب ہے, اپنے آپ کو پھل پھلاتا ہے. حور نے جو ہی لگام چھوڑی ہے دوڑا حسین کی طرف, قدموں پہ سر رکھتا ہے اور حسین نے آواز دی یا حور ھذا الفخر الانسان, عقل کریے انسانوں سے افضل ہے. حسین کا شعور رکھنا ہے. یا ہونا فلا یا تقیلون تکبرا و تدبرا و تفکرا. تدبر کرو, تفکر کرو. یہ گھوڑا ہے, انسان نہیں ہے. ہائے 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 میں کیا کروں, یہ حسین کو جانتا ہے. توجہ نہیں کر جانے محترم. حور نے جو ہی یہ سنا چلا کہ مجھ سے تو گھوڑا اچھا ہے. بیٹا بھی چلا کہ بابا جب تک نجاست میں تھے مجھے ساتھ رکھا, آج تاہر سمندر میں غوطہ زن ہونے جا رہے ہو. غلام کا جملہ سن لیجیے, اس کا غلام بھی ساتھ تھا نا. جو ہی دونوں باپ بیٹا چلے غلام نے آواز دی یا آقا ہو یلتقو حیوان ناطق حافل التدبر ہو لگے تفکر. جب جانور تھے تو ساتھ رکھا, انسان بننے جا رہے ہو تو چھوڑے جا رہے ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے عزیزان محترم؟ پریشان تو نہیں ہے, گھبراہٹ تو نہیں ہے, بات آگے بڑھائی جائے. اب ہم مجلس شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہماری مجلس شروع ہو گئی. ہم نے کل عرض کیا تھا اور وہ بات اب دوبارہ ہے, مگر وہ اس بات تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک واقعے کا سہارا لینا پڑے گا. اور واقعہ تفصیلی نہیں ہوگا, مختصر 2-3 سیکنڈ کا. آپ کو کوئی حج یاد ہے جس میں کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کی نانا کی محنت اور رنگ لے آئے, دیکھیں کعبے میں کتنا رش ہے. تو امام نے کہا میری انگلیوں میں دیکھو, ہے نا سرکار. جب انگلیوں میں دیکھا تو جتنے کعبے کے ارد گرد تھے کوئی کتا ہے. میں کیا کروں, کل کا واقعہ یاد ہے نا, توجہ کیجیے گا. کعبے کے ارد گرد کوئی کتا ہے, دکھا کون رہا ہے, معصوم. کوئی کتا ہے, کوئی خنزیر ہے, کوئی بندر ہے یا نہیں ہے. اور نور کی کشتی میں کیا ہے, سور ہے.
بندر ہے، شیر ہے، کشتی میں بھی جانور، کعبے کے قریب ہے انسان، باطن میں جانور۔ زبردستہ کہتا مولا میں سمجھا نہیں، کہ جو معرفت رکھتا ہو، نوح کی کشتی میں سور ہو تو فخر انسان ہے، معرفت نہ رکھتا ہو، کعبے کے ساتھ بھی بیٹھا ہو تو سور ہی ہے۔ جو ہے یا نوح کی کشتی میں سور بھی ہے، اور وہ کشتی سفینہ نجات ہے، یعنی جو فطرت بدلے، فطرت بدلنی ہے، فطرتیں بدلو اگر آل محمد کو سمجھنا ہے، فطرت نہیں بدلے گی آل محمد سمجھ نہیں آئیں گے۔ جتنا کتے میں اور مجھ میں فرق ہے، اتنا انسان اور علی میں فرق ہے۔ میں توجہ نہیں کرتا محترم، کیوں کہ مولا کا لقب ہے رائی الخلق۔ رائی الخلق کا کیا ہے؟ فلسفہ ہے، تھوڑا سا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جانور اسے بھوک لگتی ہے، آپ کے گھر میں جانور ہیں، آپ شہر سے دوسرے شہر گئے ہیں، آپ اپنے دوستوں میں مشغول گفتگو ہیں، آپ کا دماغ جانور کی طرف ہے کہ اس کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ کیا کروں میں آپ لوگوں کا توجہ نہیں کر رہے کہ بھائی میں نے وہ جانور پرندہ رکھا ہے، کچھ بھی رکھا ہوا ہے، اس کے کھانے کا وقت ہے، مجھے اجازت دو۔ یہ ہے عام انسان، عام مالک، اور جو مالک حقیقی ہے وہ اپنے جانوروں سے کیسے بیزار ہو سکتا ہے؟ توجہ نہیں کرتا محترم، وہ اپنی رعایا کو جانتا ہے۔ مولا امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ الامت ہی فی المعرفت فی العین الجنبش ہی لا تخت جنبشا۔ تم مجھے یاد کرو جتنا کر سکتے ہو، تمہاری پلک جھپک سے پہلے تمہاری مشکل نہ دور کر دوں تو مجھے مہدی نہ کہنا۔ تم مجھے یاد تو کرو۔ توجہ نہیں کر رہے جان محترم، امام کو یاد کرنا ہے، اور یاد کیسے کرنا ہے؟ آپ کو حیوان ناطق بننا ہے، آپ کو اپنی فطرت پہ رہنا ہے۔ اگر کتا کہہ دے کہ میں مالک جیسا ہوں، توجہ نہیں کر رہے جانور صرف نہیں، میں آپ کو یوں سمجھاتا چلوں، کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو مالک پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، ہوتے ہیں نا، کئی جانور مالک پہ ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، مالک کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ مالک بھی بڑا رحم دل ہوتا ہے، مالک کو پھر اس سے محبت ہوتی ہے، وہ اسے مارتا نہیں ہے، کسی پٹھان کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کسی کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، یعنی جو آل محمد کا دشمن ہو جاتا ہے، آل محمد اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اسے کسی دشمن کے گھیرے میں پھینک دیتے ہیں کہ ذلیل ہو۔ سمجھو نہیں غزال محترم، معصوم کیا کہتے ہیں؟ انا الرحمن الاکبر، ہم ہی رحمان اکبر ہیں، انا الرحیم الاکبر، ہم ہی رحیم اکبر ہیں۔ شرط ہے فطرت، شرط ہے اپنی فطرت کو تبدیل کرنا۔ گھبرا گئے میرے ساتھ؟ الو کا نام سنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں منحوس ہے، ایسے ہی نا کہ الو منحوس ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 5 نہیں، 15 کتابیں دکھاؤں گا جید علماء کی، جن میں 5 تو صرف اہل سنت ہیں اور 10
اہل تشریع علماء ہے اور بڑے معتبر علماء ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ 10 محرم سے پہلے الو کو دن میں نظر آتا تھا. کیا گیا جملہ، اور مظفر آباد والوں نے میرا جملہ ضائع کر دیا، خدا کی قسم. یہ الو نے جب دیکھا کہ انسان فخر انسان کو قتل کر رہے ہیں، تو بھائی توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، کیا ہو گیا آپ کی خاموشیوں کو؟ اس نے ہاتھ بلند کیے، رب جلیل ھذا عین بلا تنظر الیوم، رب جلیل تیری جسم کو، تیرے بدن کو یہ انسان قتل کر رہے ہیں، میری آنکھوں سے بینائی چھین لے، میں ان کو دیکھوں ہی نہیں. ہائے ہائے کہ بلا توجہ نہیں گزار محترم، الو ہے، قاتلان حسین کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اس انسان کا کیا کرو گے جو سیدہ کو برہنہ سر دربار میں نہیں آئے؟ ہائے 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 موسم توجہ کیجیے گا، ان کا کیا ہے؟ وہ الو سے بھی بدتر ہیں. یہ ثانی امام کہہ رہے ہیں، جب یہ کہا تو جناب جعفر ثانی نے کہا کہ اے حجت، ان کو وہ بتائیے جو یہ نہیں جانتے. اس وقت امام زمانہ نے امام حسن عسکری کی طرف اشارہ کیا، جنازہ پڑھا ہے نا، کہا یا روحو بے تشہدن بے ولایت کا، اٹھیے اور ان کو بتائیے میں کون ہوں. توجہ نہیں کرتا محترم. اور امام حسن عسکری اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی یسعی واشہد ان امیر المؤمنین وحسن الکریم حسین الشہید وسید الساجدین وعلوم السید المحمد وصدقین الصادقہ وقاظمین القاظمہ ورضوی الرضا وتقاوت التقی والنقاوت النقی. توجہ نہیں کرتا محترم، انا حسن حجت السابقہ ھذا حجت الحاضرہ. بلا توجہ نہیں کرتا محترم. اب حسن عسکری نے آخری وقت میں ایک گواہی نہیں دی، 12 گواہیاں دی ہیں. اور اس وقت جناب جعفر ثانی نے کہا کہ یا ایھا الانسان ھذا الولایت کل التبلیغ. اب یاد رکھو، جو یہ گواہیاں یاد رکھے گا وہ حیوان ناطق ہے، جو بھول گیا وہ حیوان صامت ہے. جو یاد رکھے گا وہی حیوان ناطق ہے. تو حجت کا انتظار ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے جان محترم؟ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ کیونکہ میں ایک ایسا دفتر میں سے ایک ایسا صفحہ الٹنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اب آپ سے داد کی مجھے امید کوئی نہیں ہے، کیونکہ بڑا سخت پیپر ہے. امام علی نقی صلوات اللہ علیہ اپنے غلام کو بلاتے ہیں جس کا نام بشیر ہے، اور کہتے بشیر کجی مولا کا فلاں شہر ہے، اس میں ایک دریا ہے، اس دریا میں 9 کشتیاں آئیں گی، اس میں ایک عورت ہے، یہ جن کو سمجھ ہے وہ کم از کم میرے ساتھ ضرور بولیں، اس میں کنیز ملے گی جس کا نام ملیکہ ہوگا. قبلہ توجہ، بہت توجہ کیجیے گا. یہ 900 درہم کی ایک تھیلی ہے، یہ دے کر اسے خرید کے لے آنا، بس اتنی بات ہوئی ہے. اب یہ چلا گیا، پہلی کشتی ہوئی، کنیزیں بک گئی، دوسری کشتی بک گئی. اب یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ملیکہ جو نشانی ہے وہ نہیں مل رہی. آخری کشتی کی ایک کنیز رہ گئی. کشتی والے نے کہا کوئی ہے جو اس کے 700 درہم دے؟ اللہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہے جو اس کے 700 درہم دے؟ تو وہ بی بی قیدی بن کے کھڑی ہیں، ملیکہ نام ہے ان کا، شمون یزج جناب عیسیٰ کے 12ویں حواری کی وہ اولاد ہے. تو ایک آدمی نے کہا میرے پاس 700 درہم ہے، وہ 700 درہم دینے کے لیے چلا. ملیکہ نے کہا یا بشیر
ہو گیا آپ لوگوں کو؟ توجہ نہیں گزارے محترم، توجہ میرے ساتھ کیجیے، میرے ساتھ بولیں. یا بشیر ان تک کدی بین الامام میں ہی، جو امام نے تمہیں 900 درہم دیے وہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا کروں جب آپ توجہ نہیں کر رہے؟ وہ 900 درہم دے، یہ آگے بڑھتا ہے 900 درہم دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کنیز ہے، کنیز ہے نا، ظاہر سی بات ہے. بشیر تو کنیز ہی سمجھ رہا ہے نا. بخاری شاہ جی آپ کو عظمت آل محمد کی قسم اس جملے کو ضائع نہیں کیجیے گا. حمدانی صاحب اس مقدس بارگاہ کی قسم بہت بڑا جملہ ہے، یہ اسرار کا بہت بڑا جملہ ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں جو اس جملے پہ خوش ہوتا ہے میں اس کی اولاد کو ایسا پیدا کرتا ہوں جیسا پیدا کرنے کا حق ہے، ان کی ایسی تصویریں بنا کے بھیجتا ہوں جیسے بنانے کا حق ہے. جو ہی بشیر آگے بڑھتا ہے اور ملیکہ کے بازو کو پکڑنا چاہتا ہے، ملیکہ ایک دم بازو پیچھے ہٹا کے کہتی کالا کالا امام لا یمسہ الا المطہرون، تمہارے امام نے بتایا نہیں مجھے پاکوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا. آپ نے بات ضائع کر دی خدا کی قسم. کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو.